أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشرا ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي حين ولنجعله آيات للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ سامعین کرام، یہ سورۃ مریم کی 3 آیات میں نے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 20 سے 22 تک۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس فرشتہ نے کہا کہ میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں تاکہ تجھے ایک ذکی غلام یعنی ایک پاک اور نیک لڑکا دوں۔ اس نے یعنی مریم نے کہا، میرے ہاں لڑکا یعنی ذکی غلام کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور نہ میں بدکار ہوں۔ اس فرشتہ نے کہا، اسی طرح ہے، لیکن تیرا رب کہتا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے یعنی ذکی غلام کو لوگوں کے لیے ایک نشان اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں۔ اور یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ اس وحی کے بعد موسی مریم علیہ السلام کے گھر میں وہ ذکی غلام، وہ ماؤ ذکی غلام اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، جس کا نام سورۃ آل عمران میں مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اسی طرح سامعین کرام، محمدی مریم جو ہے، حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو بھی ذکی غلام کی بشارتیں ملیں۔ ظاہر ہے اس کے متعلق جو مفصل الہامی پیش ہوئی ہے 20 فروری 1886 کو نازل ہوئی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس موعود ذکی غلام کو نشان رحمت قرار دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. اسی وحی میں محمدی مریم کو اللہ تعالیٰ اس کو کلمۃ اللہ ذکی غلام کو فرماتا ہے، ذکی غلام کی بشارت دیتا ہے، اور پھر آخر میں اسی وحی میں فرماتا ہے وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یعنی یہ ایک طے شدہ بات ہے. تو یہ تو سورت مریم کی یہ 3 آیات تھیں، ان کا میں نے ترجمہ آپ لوگوں کے آگے پیش کیا ہے. اب میں خطبہ کی طرف آتا ہوں، آج کے خطبہ کی طرف جو اس کا موضوع ہے. سامعین کرام، کینیڈا میں مورخہ 30 جنوری 2016 کو ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی، یعنی جماعتی احمدیہ اصلاح پسند اور جماعتی احمدیہ محمود کے درمیان. اس ڈیبیٹ میں کیا ہوا، اس کی حقیقت پر سے خاکسار آئندہ کسی خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تعالیٰ پردہ اٹھائے گا. اس وقت سامعین کرام اس ڈیبیٹ کو بار بار بغور سنیں اور دیکھیں کہ دونوں جماعتوں کا موقف اور رویہ کیا تھا. گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے محمد یحییٰ صاحب کے 2 سوالوں کے جوابات دیے تھے. اب میں محمد یحییٰ صاحب کے تیسرے سوال کی طرف آتا ہوں. سامعین کرام، محمد یحییٰ صاحب کا تیسرا سوال اس طرح ہے. وہ یہ سوال بذریعہ عزیز ودود احمد میرے سے کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں، کیا آپ ہمیں قرآن کریم سے کوئی مثال دے سکتے ہیں کہ اللہ نے ایک غلام کی بشارت بطور پیشگوئی کے کی ہو اور اس سے مراد جسمانی بیٹے کے علاوہ کوئی اور وجود ہو؟ برائے مہربانی مثال دینے سے پہلے چیک کر لیں کہ اے یعنی الف لفظ غلام کہا گیا ہو، بے اور وہ ایک پیشگوئی ہو. میں یہاں پر محمد یحییٰ صاحب سے جواباً عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم میں غلام کی کوئی ایسی مثال نہیں ہے. لیکن سامعین کرام، سوال کنندہ کا پھر اگلا ممکنہ اعتراض یا سوال یہ ہو سکتا ہے اس عاجز پر، تو پھر آپ یعنی خاکسار ذکی غلام کے حوالہ سے غلام کے معنی روحانی فرزند کیوں کر رہا ہے؟ محمد یحییٰ صاحب اور دیگر احمدی بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر ہم محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام پر نازل ہونے والی 13 الہامی بشارتوں میں لفظ غلام کے معنی جسمانی لڑکا کے کریں گے، تو پھر لفظ غلام کے ایسے معنی کرنے سے تو حضور علیہ السلام کا نعوذ باللہ دعویٰ ہی غلط ہو جائے گا، جھوٹا ہو جائے گا. حضرت مرزا صاحب السلام اس کے بعد پھر اپنے دعوے میں صادق نہیں ہو سکتے، نہ ہم ثابت کر سکتے ہیں ان کو. تو پھر بعد میں سامعین کرام، آپ کی پیروی میں یعنی حضرت مرزا صاحب السلام کی پیروی میں دعویٰ مسلم موعود کیے جانے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ یعنی وہ جو دعویٰ کرنے والا ہوگا، خاکسار ہو، بشیر الدین محمود ہو، زید بکر ہو، کوئی بھی ہو، جب مرزا صاحب السلام ہی نعوذ باللہ من ذالک اپنے الہاموں میں جھوٹے ثابت ہو گئے، تو اس کے بعد جو اس کے پیروکار ہیں وہ دعویٰ کرتے پھر رہے ہیں مسلم موعود کو، ان کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو بلکہ کہ ان کی تو بکت ختم ہو جاتی ہے. میں اب اس موضوع پر روشنی ڈالتا ہوں سامعین کرام کہ میں ذکی غلام کے معانی روحانی فرزند کے کیوں کرتا ہوں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. سامعین کرام کو واضح رہے کہ قرآن کریم میں 8 جگہ پر غلام کی بشارت بطور پیشگوئی دی گئی ہے. بعض جگہ پر نام کے ساتھ بشارت دی گئی ہے اور بعض جگہوں پر غلام کے لفظ کے ساتھ بطور پیشگوئی بشارت دی گئی ہے. مثال کے طور پر سورت ہود آیات 72 تا 74، یہ میں پہلی مثال دے رہا ہوں. ان میں حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں کی ناموں کے ساتھ بشارتیں دی گئی ہیں. سامعین کرام، ان آیات کو قرآن کریم میں سے پڑھیں. میں یہاں پر وہ آیات نہیں پڑھتا تاکہ میرا تھوڑا سا وقت بچ جائے. میں صرف ان آیات کی تشریح جو ہے معنی ہیں جو
جناب مرزا بشیر الدین محمود نے کیے ہوئے ہیں، میں وہ پڑھ کو آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں، کیونکہ ہمارے سامنے زیر بحث بھی جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ مسلم موعود ہی ہے۔ تفسیر صغیر میں مرزا بشیر الدین محمود احمد ان آیات کی یعنی سورۃ ہود آیات 72 تا 74 کی اس طرح معنی کرتے ہیں، اور اس یعنی ابراہیم کی بیوی بھی پاس ہی کھڑی تھی، اس پر وہ بھی گھبرائی، تب ہم نے اس کی تسلی کے لیے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی پیدائش کی بشارت دی۔ اس یعنی ابراہیم کی بیوی نے کہا، ہائے میری ذلت، کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرا خامن بھی بڑھاپے کی حالت میں ہے۔ یہ یقیناً عجیب بات ہے۔ سامعین کرام، آپ نے دیکھ لیا کہ وہ جو حضرت ابراہیم السلام کی بیوی ہے وہ کیا کہتی ہے، ہائے میری ذلت، کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرا خامد بھی بوڑھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارتیں دی گئی تھیں وہ اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اگر پیدا ہوئے ہوتے تو حضرت ابراہیم السلام کی یہ بیوی یہ کلمات جو انہوں نے اپنے فرمائے وہ نہ فرماتی۔ تو نہ یہ دونوں پیدا ہوئے تھے نہ دنیا میں موجود تھے۔ دوسری مثال سنیے، سورۃ الحجر کی آیات 54 تا 56۔ ان تینوں آیات میں بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی بطور علیم غلام کی بشارت دی گئی ہے۔ جیسا کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد ان آیات کی ترجمہ ایسا کرتے ہیں، انہوں نے یعنی فرشتوں نے کہا کہ تو خوف نہ کر، ہم تجھے ایک علیم غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ اس نے کہا یعنی حضرت ابراہیم السلام نے کہا کہ کیا تم نے میرے بوڑھا ہو جانے کے باوجود مجھے یہ بشارت دی ہے؟ پس بتاؤ کہ کس بنا پر تم مجھے یہ بشارت دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تجھے سچی بشارت دی ہے، پس تو نا امید مت ہو۔ سامعین کرام، اس میں بشارت ملنے کے بعد حضرت ابراہیم السلام فرماتے ہیں، کیا تم نے میرے بوڑھا ہونے کے باوجود مجھے یہ بشارت دی ہے؟ بتا رہی ہے کہ وہ اس وقت اسحاق علیہ السلام وہ حلیم غلام دنیا میں موجود نہیں تھا، نہ وہ پیدا ہوا تھا حضرت ابراہیم السلام کے گھر میں، اس نے ابھی پیدا ہونا تھا۔ تبھی حضرت ابراہیم السلام فرماتے ہیں، کیا تم نے میرے بوڑھا ہو جانے کے باوجود مجھے یہ بشارت دی ہے؟ اس سے ثابت ہوا کہ بشارت کے وقت حلیم غلام گھر میں حضرت ابراہیم السلام کے گھر میں موجود نہیں تھا، نہ وہ پیدا ہوا تھا۔ تیسری مثال سنیے، سورۃ زاریات آیات 29 تا 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کا ترجمہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد یہ کرتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں ان سے کچھ ڈرا، وہ یعنی فرشتے اس حالت کو سمجھ گئے اور کہنے لگے، ڈر نہیں، اور اسے ایک علیم غلام کی بشارت دی۔ اتنے میں اس کی بیوی آگے آئی جس کے چہرہ پر شرم کے آثار تھے، بس اس نے زور سے اپنے ہاتھ چہرے پر مارے اور بولی، میں ایک بانجھ بڑھیا ہوں۔ انہوں نے کہا، یہ سچ ہے، تو یہ ایسی ہی ہے، لیکن تیرے رب نے وہی کہا ہے جو ہم نے کہا ہے، وہ یقیناً بڑی حکمت والا اور بڑے علم والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان آیات میں جب وہ دی گئی تھی علیم غلام یعنی حضرت عیسیٰ السلام کی بشارت بطور علیم غلام کے، اس وقت یہ علیم غلام پیدا نہیں ہوا تھا، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں موجود تھا، اس نے اس بشارت کے بعد پیدا ہونا تھا علیم غلام نے۔ چوتھی مثال سنیے، یہ سورۃ صافات آیات 101 تا 103 میں ہیں۔ ان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بطور حلیم غلام کی بشارت دی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ سارے ترجمے جو ہیں میں پڑھ رہا ہوں اس وقت، تفسیر صغیر کے جو ترجمے ہیں وہ میں پڑھ رہا ہوں، تو میں اب نام نہیں آگے لوں گا مرزا بشیر الدین محمود کا، تو یہ جب میں ترجمہ پڑھوں یہ سمجھ لیں کہ میں تفسیر صغیر کا ترجمہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ رہا ہوں۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اے میرے رب مجھے نیکوکار اولاد بخش۔ تب ہم نے اس کو ایک حلیم غلام کی بشارت دی۔ پھر جب وہ غلام اس کے ساتھ تیز چلنے کے قابل ہو گیا تو اس یعنی ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے کہ گویا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بس تو فیصلہ کر کہ اس میں تیری کیا رائے ہے۔ آگے بیٹا کہتا ہے کہ مجھے تو اے میرے والد اپنے ایمان پر قائم رہنے والا دیکھے گا۔
ان آیات میں بھی سامعین کرام جب بشارت ہوئی تھی حضرت ابراہیم السلام کو حلیم غلام کی، اس وقت حلیم غلام یعنی حضرت اسماعیل السلام آپ کے گھر میں پیدا نہیں ہوا تھا. بشارت کے بعد وہ حلیم غلام پیدا ہوا یعنی حضرت اسماعیل السلام. 5ویں مثال میں دیتا ہوں سورۃ مریم کی آیات 8 تا 10. ان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ السلام کی بطور غلام بشارت دی تھی حضرت زکریا علیہ السلام کو. ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس پر اللہ نے فرمایا، اے زکریا ہم تجھے ایک غلام کی بشارت دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا. ہم نے اس سے پہلے کسی کو اس نام سے یاد نہیں کیا. کہا یعنی حضرت زکریا السلام عرض کرتے ہیں، اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہائی حد کو پہنچ چکا ہوں. فرشتہ نے کہا کہ جس طرح تو کہتا ہے واقعہ اسی طرح ہے، مگر تیرا رب کہتا ہے کہ یہ بات مجھ پر آسان ہے اور میں تجھے اس سے پہلے پیدا کر چکا ہوں، حالانکہ تو کچھ بھی نہیں تھا. بشارت کے وقت سامعین کرام ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر میں یہ یحییٰ جو غلام کی بشارت دی گئی تھی وہ نہیں تھا. اگر وہ ہوتا تو وہ کیوں کہتے فرشتوں کو میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مکالمے کر کے اپنے کلام میں لوگوں کو بتایا ہے کہ جب بھی میں کسی کو بشارت دیتا ہوں تو اس وقت مبشر جو ہوتا ہے جس کی بشارت دی گئی ہے وہ گھر میں پیدا ہوا نہیں ہوتا، موجود نہیں ہوتا، کھیلتا نہیں پھر رہا ہوتا، بلکہ بشارت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ملہم کے گھر میں پیدا کرتا ہے. تو 6ٹھی مثال میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں سورۃ آل عمران کی آیات 39 تا 41. ان میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی یحییٰ نام کے ساتھ بشارت دی گئی ہے، جیسا کہ ان آیات میں آتا ہے کہ تب زکریا نے اپنے رب کو پکارا، کہا کہ اے میرے رب تو مجھے اپنی جناب سے پاک اولاد بخش، تو یقیناً دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. اس پر فرشتوں نے اسے جب کہ وہ گھر کے بہترین حصہ میں نماز پڑھ رہا تھا آواز دی کہ اللہ تجھے یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو اللہ کی ایک بات کو پورا کرنے والا اور سردار اور گناہوں سے روکنے والا اور نیکیوں میں سے ترقی کر کے نبی ہوگا. اس نے کہا یعنی حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب مجھے لڑکا کس طرح ملے گا، حالانکہ مجھ پر بڑھاپا آ گیا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے. فرمایا اللہ ایسا ہی قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں یہاں پر بھی بشارت کے وقت یحییٰ پیدا نہیں ہوا تھا، بشارت کے بعد پیدا ہوا. 7ویں مثال میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں سورۃ مریم کی 20 تا 22 آیات کی. ابھی میں نے شروع میں ان آیات کی تلاوت کی ہے اور میں نے ان کا ترجمہ بھی پڑھا ہے، تو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. یہاں پر فرشتہ نے کہا، میں تو صرف تیرے رب کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، ایلچی ہوں، تاکہ میں تجھے وحی کے مطابق ایک ذکی یعنی غلام دوں، یعنی پاک اور نیک لڑکا دوں میں آپ کو. میرے ہاں غلام کہاں سے ہوگا، حالانکہ اب تک مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا اور میں کبھی بدکاری میں مبتلا نہیں ہوئی. فرشتہ نے کہا، بات اسی طرح ہے جس طرح تو نے کہی، مگر تیرے رب نے یہ کہا ہے کہ یہ کام مجھ پر آسان ہے اور ہم اس لیے یہ غلام پیدا کریں گے، یعنی ذکی غلام اس لیے پیدا کریں گے تاکہ اسے لوگوں کے لیے ایک نشان بنائیں اور اپنی طرف سے رحمت کا موجب بھی بنائیں. اور یہ امر ہماری تقدیر میں طے ہو چکا ہے، یہ ایک فیصلہ شدہ بات ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی جب فرشتہ موسی مریم علیہ السلام کو بشارت دیتا ہے ذکی غلام کی، تو اس وقت وہ تو بیچاری کہتی ہے میں نہ شادی شدہ ہوں، نہ میں بدکار ہوں، میرے ذکی غلام کیسے ہو جائے گا. فرشتہ کہتا ہے کہ بات ٹھیک ہے، نہ تو شادی شدہ ہے اور نہ تو بدکار ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں اس پر قادر ہوں اور میں جو بشارت دے رہا ہوں تجھے وہ بالکل سچی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ذکی غلام اللہ تعالیٰ تیرے گھر میں پیدا کرے گا. بشارت کے وقت بہرحال یہ ذکی غلام جو ہے جس کا وعدہ دیا جا رہا تھا مریم کو، وہ اس کے گھر میں پیدا نہیں ہوا تھا اور نہ ہی موجود تھا. بشارت کے بعد وہ پیدا ہوا. سامعین کرام اور محمد یحییٰ صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ 8 جو میں نے مثالیں قرآن کریم میں سے دی ہیں بشارتوں کے حوالہ سے،
بشارتوں کے بعد یہ سارے غلام جو ہیں نبیوں اور مریم صدیقہ علیہ السلام کے گھر میں بطور جسمانی لڑکے پیدا ہوئے تھے. یاد رکھیں بشارتوں کے بعد یہ سارے پیدا ہوئے تھے. یہ 8 مثالیں چیک کریں قرآن کریم میں سے. کون تھے یہ لوگ؟ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. ان کی بشارتیں ہوئی تھیں. یہ سارے پیدا ہوئے تھے ان نبیوں اور مریم صدیقہ علیہ السلام کے گھر میں. اب 2 باتیں جو میں نے 8 مثالیں آپ لوگوں کو دی ہیں، ان میں سے 2 باتیں قطعی طور پر ثابت ہو جاتی ہیں. کون کون سی؟ نمبر 1، مذکورہ بالا 8 بشارتوں میں ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ پیدا ہونے والے سارے غلام نبیوں اور صدیقہ مریم علیہ السلام کے جسمانی بیٹے تھے. یہ تو بات ثابت ہو گئی، طے ہو گئی. سارے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل السلام دونوں حضرت ابراہیم السلام کے بیٹے تھے، جسمانی بیٹے تھے. یعقوب ان کا پوتا تھا. اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا السلام کا جسمانی بیٹا تھا. اسی طرح حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام موسوی مریم علیہ السلام کا جسمانی بیٹا تھا. یہ تو بات ایک طے ہو گئی. دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے سامعین کرام کہ بشارتوں کے وقت ان غلاموں میں سے کوئی ایک غلام بھی پیدا نہیں ہوا تھا. یہ دوسرا ثبوت ہے، یہ قطعی بات ہے. جو ان 8 بشارتیں جو میں نے مثالیں آپ لوگوں کو پیش کی ہیں، ان سے یہ ثابت ہوتی ہے دوسری بات کہ بشارتوں کے وقت ان غلاموں میں سے کوئی ایک غلام بھی ان نبیوں کے گھر میں یا موسی مریم صدیقہ علیہ السلام کے گھر میں پیدا نہیں ہوا تھا. یہ سارے غلام بشارتوں کے بعد پیدا ہوئے. سامعین کرام، یہی اللہ تعالیٰ کی سنت مستمرہ ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر اپنی فرماتا ہے سورۃ فتح آیت نمبر 24 میں فرماتا ہے، سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے بھی گزر چکی، اور تو اللہ کی سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائے گا. سنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی سنت وہ ہوتی ہے جو اللہ کا فعل ہو. اللہ تعالیٰ نے ان 8 جو بشارتیں دی ہیں بتایا ہے کہ میرا یہ فعل ہے، یہ میری سنت ہے. جب میں بشارت دیا کرتا ہوں تو اس وقت وہ جو مبشر ہوتا ہے، وہ جو جس کا وعدہ دیا جاتا ہے، وہ جو موعود ہوتا ہے، جس کو میں بشارت دیتا ہوں اس کے گھر میں پیدا نہیں ہوا ہوتا، نہیں موجود ہوتا. بشارت کے بعد وہ پیدا کرتا ہوں میں. ایسے ہی مثال کے طور پر سنت ہے اللہ تعالیٰ کی کل نفس ذائقۃ الموت. یہ اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ کا ایک فعل ہے کہ تمام لوگ جو ہیں، جو تمام جانے ہیں، وہ موت کا مزہ چکھیں گے. کوئی انسان بھی زندہ جسم کے ساتھ آسمان پر نہیں جا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سنت اللہ نے بیان فرمائی ہے. ایسے ہی بشارت کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سنت بیان فرما دی کہ جب میں بشارت دیتا ہوں کسی ملہم کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو، تو اس وقت، اس بشارت کے وقت وہ جو مبشر ہوتا ہے اس دنیا میں موجود نہیں ہوتا، وہ پیدا ہوا نہیں ہوتا، بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے. آگے ہم چلتے ہیں. یہ دونوں جو قطعی جو ثبوت ہیں، جو باتیں ہیں، جو 8 میں نے مثالیں آپ لوگوں کے پاس سامنے پیش کی ہیں قرآن کریم سے، ان میں سے یہ دونوں قطعی طور پر ثابت ہوتی ہیں. ایک یہ کہ 8 مثالوں میں نبیوں کو یا موسمی مریم کو جو ذکی غلام کی بشارت دی گئی تھی، یہ سارے غلام جسمانی لڑکے تھے ان کے. دوسری یہ کہ بشارتوں کے وقت ان میں سے کوئی ایک بھی ملہموں کے گھر میں موجود نہیں تھا، بلکہ بشارتوں کے بعد یہ بچے پیدا ہوئے تھے. سامعین کرام، اب آتے ہیں محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کی وحی کی طرف. میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کے آگے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام علیہ السلام اپنی وحی کے متعلق ان کا کیا ایمان تھا، اپنی وحی کے متعلق ان کا کیا گمان تھا، وہ کیا یقین رکھتے تھے. حضرت امام مہدی و مسیح موسم کی وحی کی حقانیت کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ روحانی خزائن جلد 5 آئینہ کمالات اسلام صفحہ 21 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ عربی کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میری وحی قرآن کے خلاف ہو تو میں اسے تھوک کی طرح پھینک دوں. دوسری حوالہ سنیے
کہ حضور علیہ السلام تجلیات الہیہ اپنی جو کتاب ہے، رسالہ ہے، روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 412 پر فرماتے ہیں، اور یہ مکالمہ الہیہ جو مجھ سے ہوتا ہے یقینی ہے، اگر میں ایک دم کے لیے بھی اس میں شک کروں تو کافر ہو جاؤں اور میری آخرت تباہ ہو جائے۔ وہ کلام جو میرے پر نازل ہوا یقینی اور قطعی ہے، اور جیسا کہ آفتاب اور اس کی روشنی کو دیکھ کر کوئی شک نہیں کر سکتا کہ یہ آفتاب ہے اور یہ اس کی روشنی ہے، ایسا ہی میں اس کلام میں بھی شک نہیں کر سکتا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے پر نازل ہوتا ہے، اور میں اس پر ایسے ہی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ خدا کی کتاب پر۔ یہ تو ممکن ہے کہ کلام الہی کے معنی کرنے میں بعض مواقع میں ایک وقت تک مجھ سے خطا ہو جائے، مگر یہ ممکن نہیں کہ میں شک کروں کہ وہ خدا کا کلام نہیں۔ تیسرا سنیے حوالہ میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا چاہتا ہوں۔ حضور سم اپنی شورۂ آفاق کتاب نزول المسیح روحانی خزائن جلد 18 صفحات 477 478 پر فرماتے ہیں۔ یہ حضور سم کا منظوم فارسی کلام ہے۔ آپ رسم فرماتے ہیں، آنچ من بے شوم زے وحی خدا، با خدا پاک دان مش زے خطا۔ جو کچھ خدا کی وحی سے میں سنتا ہوں، خدا کی قسم میں اسے غلطی سے پاک سمجھتا ہوں۔ ہم چو قرآن منزہ اش دانم از خطاہا ہمیست ایمانم۔ میں اسے قرآن کی طرح غلطیوں سے پاک جانتا ہوں اور یہی میرا ایمان ہے۔ با خدا ہست این کلام مجید، از دہان خدائے و مجید۔ خدا کی قسم یہ خدا کا کلام ہے اور وہ خدائے قدوس اور بزرگ اور واحد خدا کے منہ سے نکلا ہوا ہے۔ آن یقینے کے بود ایسارا، بر کلامے کہ شد برو الکا۔ وہ یقین جو عیسیٰ علیہ السلام کو اس کلام پر تھا جو اس پر نازل ہوا۔ وہاں یقین کلیم بر تورات، وہاں یقین ہائے سید السادات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور وہ یقین جو موسیٰ علیہ السلام کو تورات پر تھا، اور وہ یقین جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھا۔ کم نیم زاں ہما باروئے یقین، ہر کے گوید دروغ ہست لعین۔ میں یقین کے معاملہ میں ان میں سے کسی سے کم نہیں ہوں۔ جو جھوٹ بولتا ہے وہ لعنتی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 91 پر فرماتے ہیں اپنی وحی کے حوالے سے، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ایک الہام کے لیے وہ سنت اللہ بطور امام اور مہیمن اور پیش رو کے ہے جو قرآن میں وارد ہو چکی ہے، اور ممکن نہیں کہ کوئی الہام اس سنت کو توڑ کر ظہور میں آوے، کیونکہ اس سے پاک نوشتوں کا باطل ہونا لازم آتا ہے۔ تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایمان تھا اپنی وحی اور اپنے الہاموں کے بارے میں۔ تو اب میں آپ لوگوں کے آگے آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام پر 1881 سے لے کر 6/7 نومبر 1907 تک 13 مبشر الہامات ذکی غلام کے حوالے سے نازل ہوئے تھے۔ ذکی غلام کے مطابق جو مین جو پیش گوئی ہے وہ مفصل جو ہے 20 فروری 1886 کی پیش گوئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ملہم کو محمدی مریم کو ذکی غلام کی بشارت دی تھی۔ اس میں 2 وجودوں کی دراصل خبر ہے۔ یہ جو مین پیش گوئی ہے وہ ذکی غلام کے متعلق ہے، اسے ہی ملہم نے محمدی مریم نے مجھ سے موعود قرار دیا تھا۔ ایک ان کے لڑکے کی بھی بشارت ہے اس میں، اسی پیش گوئی میں، اور اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تو لیکن یہ جو مسلم موعود ہے وہ موعود ذکی غلام ہے، وہی نشان رحمت ہے، تو وہی کلمۃ اللہ ہے اس مفصل پیش گوئی میں۔ علاوہ اس کے باقی جو 12 الہام ہیں، مثلا ان کا آغاز 1881 سے ہو کر 6/7 نومبر 1907 تک جاری رہتا ہے۔ ذکی غلام جو ہے مین اس کا اس کی بشارت دی گئی ہے، یہ وہ اسی طرح کا ذکی غلام ہے جیسے موسوی مریم علیہ السلام کو ذکی غلام کی بشارت دی گئی تھی، اور محمدی مریم کو جو ذکی غلام کی یہ بشارت دی گئی ہے یہ اسی قسم کا وجود ہے
جسی قسم کا موسیٰ مریم کو دیا گیا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھا ہے۔ محمدی مریم کے الہامی کلام میں بھی اس ذکی غلام کو اللہ تعالیٰ نے مسیح عیسیٰ ابن مریم قرار دیا ہوا ہے، اس کے الہامی کلام میں بھی، اس کے اپنے کلام میں بھی۔ تو یہ جو 13 مبشر الہامات ہیں، یہ جو میرے سامنے ہیں، دیکھ لیں، دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ تو ان کے متعلق میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے اکثر مضامین میں ان 13 مبشر الہاموں کا ذکر ہے۔ یہاں پر میں ایک مضمون کا آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں۔ یہ مضمون نمبر 92 ہے، نشان رحمت یعنی موعود ذکی غلام ہی مجھ سے موعود ہے۔ اس کا صفحہ 36 پر آپ ان الہاموں کو پڑھ سکتے ہیں، ان کو تذکرہ سے حضرت مرزا صاحب وسلم کی کتابوں سے چیک کر سکتے ہیں۔ ان الہاموں کے متعلق 13 کے متعلق میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک الہام جو ہے، ایک دفعہ جو الہام ہے غلام کی بشارت کے ساتھ حسین جو علامت ہے اس کے ساتھ ہوا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام حسین۔ 3 دفعہ ذکی غلام کے الفاظ کے ساتھ یہ اس کی بشارتیں ہوئی ہیں، ایک 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی میں، اور ایک 13 اپریل 1899 میں، اور ایک 6-7 نومبر 1907 کو صاحب اللہ کا غلام ذکیاں، یعنی 3 دفعہ یہ بشارتیں ذکی غلام کے الفاظ کے ساتھ ہوئی ہیں اس کی۔ اس کے بعد سامعین کرام ایک دفعہ بشارت صرف سمپل لفظ غلام کے ساتھ ہوئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ 1894 میں فرماتا ہے انا نبشرک بغلام، بس یعنی ہم تجھے ایک غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ 3 دفعہ سامعین کرام غلام کی بشارت صرف علیم کے ساتھ ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر 1896 میں اللہ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام حلیم مظہر الحق والعلاء کأن اللہ نزل من السماء۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ 16 ستمبر 1907 جب مرزا مبارک احمد فوت ہوئے، جس دن اس کی وفات کے بعد اللہ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام حلیم۔ پھر اکتوبر 1907 کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک ساقیہ آمدن عید مبارک بادت۔ یہ تو 3 بشارتیں ہیں، علاوہ اس کے 20 فروری 1886 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی ذکی غلام کے متعلق فرمایا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم۔ اس کے علاوہ سامعین کرام 3 دفعہ غلام کی بشارت نافلہ صفت کے ساتھ ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر 26 دسمبر 1905 کو انا نبشرک بغلام نافلۃ لک نافلۃ من عندی۔ اسی طرح مارچ 1906 کو انا نبشرک بغلام نافلۃ لک۔ اسی طرح 1906 میں انا نبشرک بغلام نافلۃ لک، ہم تجھے ایک غلام کی بشارت دیتے ہیں جو تیرے لیے نافلہ ہوگا۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جب ملہم نے اس نافلہ سے مراد اپنا پوتا لیا، حالانکہ ڈائریکٹ نافلہ کی بشارت نہیں یہاں پر، اگر ڈائریکٹ اس کی ہوتی انا نبشرک بنافلۃ لک، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا، یہاں پر غلام کی بشارت ہے، اس غلام کو اللہ نے نافلہ قرار دیا۔ جب ملہم نے اس کو نافلہ غلام کو اپنا پوتا سمجھا اور اس کو اپنے پہلے پوتے مرزا نصیر احمد ابن مرزا محمود احمد پر چشمہ کر دیا ان الہاموں کو، تو اس کا پھر نتیجہ کیا ہوا؟ وہ جو پوتا تھا حضور صاحب کا وہ فوت ہو گیا۔ سامعین کرام حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 228 پر یہ سارا یہ جو ہے اس کا ذکر جو ہے کیسے لگائی گی پیش ہوئی اس پر ملہم نے، اور پھر کیسے وہ بعد میں پوتا فوت ہو گیا کا ذکر ملتا ہے۔ ایک دفعہ غلام کی بشارت مظہر الحق والعلاء کأن اللہ نزل من السماء کے ساتھ ہوئی۔ یہ مفصل پیش گوئی 20 فروری 1886 کی بھی جو ہے اس میں بھی اس ذکی غلام کو مظہر الحق والعلاء کأن اللہ نزل من السماء کہا فرمایا گیا ہے۔ ایک دفعہ سامعین کرام غلام کی بشارت صفت یحییٰ کے ساتھ ہوئی۔ یہ آخری بشارت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 6-7 نومبر 1907 کو انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل آمدن عید مبارک بادت، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ یہ تو میں نے مختصر سا تذکرہ کیا ہے ان 13 مبشر الہاموں کے حوالہ سے
سامعین کرام، حضور علیہ السلام پر ذکی غلام کی مختلف صفات کے ساتھ 13 دفعہ بشارتیں نازل ہوئی تھیں. ابھی میں نے آپ لوگوں کو کچھ پڑھ کر سنائی ہیں، اور آپ تفصیل میرے اکثر مضمون میں ان کی موجود ہے، لیکن میں نے مضمون نمبر 92 جو ہے اس کا میں نے آپ لوگوں کو حوالہ دیا ہے. اس کا صفحہ نمبر 36 پر ان مبشر الہاموں کو چیک کر سکتے ہیں. محمد یحییٰ صاحب، قرآن کریم کے مطابق کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 13 موعود اور مبشر لڑکے پیدا ہوئے تھے؟ میرا آپ سے سوال ہے، کیا پیدا ہوئے تھے 13 لڑکے؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن کریم میں 8 بشارتیں جو میں نے شروع میں پڑھی ہیں، ان میں جو نبیوں کو، مریم صدیقہ کو جس ذکی غلام کی بشارت دی گئی تھی وہ سارے ان کے جسمانی لڑکے تھے، کیا آپ محمدی مریم پر یہ نازل ہونے والی 13 الہامی بشارتوں کو میں جو غلام کی بشارت دی گئی ہے، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ اگر یہ غلام جسمانی لڑکے تھے تو وہ 13 لڑکے کہاں ہیں، کہاں پیدا ہوئے؟ آپ مجھے دکھا دیجئے 13 لڑکے محمدی مریم کے گھر میں، تو اس کے بعد میں اپنا نقطہ نظر بدل دوں گا. لیکن آپ دکھا ہی نہیں سکتے، وہ پیدا ہی نہیں ہوئے. دوسری بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، سامعین کرام کو اور محمد یحییٰ صاحب کو بھی، کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش کے بعد 11 دفعہ غلام کی بشارتیں نازل ہوئی تھیں. اگر مرزا بشیر الدین محمود احمد ہی موعود ذکی غلام مسیح الزمان یعنی مسلم موعود تھا، تو پھر اس کی پیدائش کے بعد 11 دفعہ ذکی غلام کی بشارتیں کیوں نازل ہوئی تھیں محمدی مریم پر؟ محمد یحییٰ صاحب اور خلیفہ صاحب اور علماء جماعت احمدیہ قادیان سم محمود سے میرا یہ سوال ہے، یہ 11 بشارتیں مرزا بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش کے بعد کیوں ہوئی تھیں؟ نمبر 3 سنیے، حضور علیہ السلام کی نرینہ اولاد کے انقطاع، یعنی 14 جون 1899 کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا لڑکا، آخری لڑکا مبارک احمد پیدا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد کے انقطاع کے بعد غلام کی مختلف صفات کے ساتھ 8 الہامی بشارتیں نازل ہوئی تھیں محمدی مریم علیہ السلام پر. اگر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب ہی وہ موعود ذکی غلام یعنی مسلم موعود تھا، یا حضور علیہ السلام کا کوئی اور لڑکا موعود مسلح تھا، تو پھر حضور علیہ السلام کی نرینہ اولاد کے انقطاع کے بعد بھی حضور علیہ السلام پر ذکی غلام کی یہ 8 الہامی بشارتیں کیوں نازل ہوئی تھیں؟ محمد یحییٰ صاحب اور سامعین کرام، قرآن کریم کے مطابق غلام کی پیدائش کے بعد اس کے متعلق کبھی بشارت نہیں ہوا کرتی. یہ طے شدہ بات ہے، اللہ کا ایک اصول اٹل ہے جو اس نے اپنے کلام میں بیان فرمایا ہے. تو پھر حضور صاحب پر آپ کی نرینہ اولاد کے انقطاع کے بعد یہ 8 الہامی بشارتیں کیوں نازل ہوئی تھیں؟ اس کا مطلب یہ ہے، محمد یحییٰ صاحب اور میں باقی بہن بھائی جو ہیں میرے جماعت احمدیہ قادیان سم محمود میں ان سے کہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 13 مختلف جسمانی لڑکوں کے متعلق بشارتیں نہیں تھیں، بلکہ ملہم کی ذکی غلام کے بارے میں اپنا جسمانی لڑکا سمجھنے کی اجتہادی غلطی کو درمیان میں سے اٹھانے کے لیے یہ 13 دفعہ غلام کی بشارتیں نازل ہوئی تھیں. ان الفاظ کو غور سے سنو جو میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو. میں پھر عرض کرتا ہوں کہ ان 13 جو الہام تھے، یہ 13 مختلف جسمانی لڑکیوں کے متعلق نہیں ہوئی تھیں بشارتیں، بلکہ ملہم کی ذکی غلام کے بارے میں اپنا جسمانی لڑکا سمجھنے کی اجتہادی غلطی کو درمیان میں سے اٹھانے کے لیے یہ 13 دفعہ غلام کی بشارتیں نازل ہوئی تھیں. کیونکہ ملہم جو ہے شروع سے ہی یہ انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں اس موضوع پہ بات کروں گا کہ ملہم شروع سے ہی اس ذکی غلام کو اپنا جسمانی لڑکا سمجھ بیٹھا تھے، اور بار بار وہ اس ذکی غلام کو، اس مسلم موعود کو اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے تھے. ملہم کی محمدی مریم کی اس اجتہادی غلطی یا اجتہادی سہو کو دور کرنے کے لیے، اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار 13 دفعہ غلام کی بشارتیں ان پر نازل فرمائی تھی. اور امر واقعہ یہ ہے کہ ان 13 الہامی بشارتوں میں ایک ہی موعود ذکی غلام مسیح الزمان یعنی مسلم موعود کی بشارت دی جا رہی تھی. 13 لڑکے نہیں تھے، اس میں 13 موجود نہیں ہیں. ملہم کو یہ بتانے کے لیے کہ ابھی وہ ذکی غلام پیدا نہیں ہوا ہے. محمد یحییٰ صاحب اور دیگر احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں،
محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام پر نازل ہونے والے غلام کی 13 الہامی بشارتوں کی یہی حقیقت ہے۔ وہ بس میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، خدا نے مجھ پر یہ چیزیں ظاہر فرمائی ہیں۔ یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں یہی وہ روح القدس ہے جو مجھ پر نازل ہوا۔ خدا نے مجھے بار بار بتایا کہ یہ حقیقت ہے اس پیشگوئی مسلم موت کی، ان 13 مبشر الہاموں کی یہ حقیقت ہے۔ چوتھی بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، اکتوبر 1907 میں حلیم غلام کو مسیل مبارک احمد فرمایا گیا تھا، جیسا کہ ابھی میں نے وہ الہام بھی پڑھا ہے، نا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک، ساقیہ آمدن عید مبارک عبادت۔ تو 1907 میں، اکتوبر 1907 میں حلیم غلام کو مسیل مبارک احمد فرمایا گیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسیل مبارک احمد کو ملہم کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا نہ کر کے بتا دیا کہ یہ مود مسلح تیرا کوئی روحانی فرزند ہے، جسمانی لڑکا نہیں ہے۔ پانچویں بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں سامعین کرام کہ مجدد الف ثانی جو تھے وہ ایک صدی کے مجدد تھے، 12ویں صدی کے مجدد تھے۔ ان کے گھر میں یحییٰ جسمانی لڑکا پیدا ہوا، اس کی بشارت پہلے ان کو ہوئی ان الفاظ میں کہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ یہ جو کتاب ہے جماعت احمدیہ محمود کی کتاب ہے، یہ کتاب محفوظ، اس کے صفحہ یہ 4 اور 5 پر خود جماعت احمدیہ محمود کی اس الہام کا، مجدد الف ثانی کے اس الہام کا ذکر موجود ہے، اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ یحییٰ غلام مجدد الف ثانی کے گھر میں پیدا ہوا، اور مجدد صاحب نے ان کا نام یحییٰ رکھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام السلام نہ صرف ایک صدی کے مجدد تھے بلکہ آپ علیہ السلام مجدد الف آخر تھے، 1000 سال کے مجدد تھے، اور آپ امتی نبی تھے، امام مہدی و مسیح موعود بھی تھے۔ تو اس کے باوجود آخری جو الہام ہے آپ کا، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آمدن عید مبارک عبادت، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو، میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے۔ یہ آخری الہام ہے 6-7 نومبر 1907 کو، جس کا نام یحییٰ ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ عید کا آنا تجھے مبارک ہو، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ سامعین کرام مجھے بتائیں، مرزا مسرور صاحب، محمد یحییٰ صاحب، جماعت احمدیہ قادیان سم محمود کے علماء مجھے بتائیں کہ یہ یحییٰ جو ہے جس کی خبر دی گئی تھی، یہ محمدی مریم جو کہ امتی نبی تھی، جو کہ امام مہدی و مسیح موعود تھے، جو کہ مجدد الف آخر تھے، ان کے گھر میں یہ یحییٰ غلام کیوں نہ پیدا ہوا اگر وہ جسمانی لڑکا تھا؟ جبکہ ایک مجدد صدی جو تھا، مجدد الف ثانی، اس کو یہی بشارت ہوئی، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ اس بشارت کے بعد ان کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا اور انہوں نے اس لڑکے کا نام یحییٰ رکھا۔ چھٹی بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، موسی مریم علیہ السلام کے گھر میں ذکی غلام کی بشارت ہوئی تھی۔ موسی مریم کی میں بات کر رہا ہوں، سورۃ مریم کی ابھی میں نے وہ آیات پڑھی ہیں 20، 21 اور 22۔ بعد ازاں سامعین کرام، یہ ذکی غلام بن باپ پیدا ہوا تھا، امتی نبی، امام مہدی و مسیح موعود، اور مجدد الف آخر گھر میں بھی یہ ذکی غلام کیوں نہ پیدا ہوا؟ کیونکہ اس کے متعلق بھی آخری بشارت 6-7 نومبر 1907 کو ہوتی ہے، ساحب لکا غلامن ذکیًا رب حبلی ذریاتن طیباتن، تذکرہ صفحہ 626۔ میں ایک ذکی غلام کی تجھے بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش۔ کیوں ذکی غلام اس کے بارے میں پیدا نہیں ہوتا کہ اگر یہ جسمانی لڑکا تھا؟ محمد یحییٰ صاحب بتائیں اب ان الہاموں 13 الہاموں کو کیا کریں؟ اور یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ موسی مریم جسٹ ایک صدیقہ اور ولیہ تھی، جبکہ محمدی مریم ایک عظیم امتی نبی تھے، بلکہ وہ تو یہ فرماتی ہیں، میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ تو یہ ذکی غلام موسی مریم کے گھر میں تو بن باپ پیدا کر دیا اللہ نے،
بشارت کے بعد، تو محمدی مریم جو تھی امتی نبی تھی، امام مہدی با مسیح موسم تھی، وہ تھے، اور مجد آخر بھی تھے. خود فرماتے ہیں میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار. اس محمدی مریم کے گھر میں بشارت کے بعد یہ ذکی غلام کیوں نہ پیدا ہوا اگر یہ جسمانی لڑکا تھا؟ ساتویں بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر محمد یحییٰ صاحب یا کوئی اور احمدی یہ سوال کرے کہ حضرت مرزا غلام علیہ السلام کس طرح محمدی مریم ہو سکتے ہیں، تو جواباً عرض ہے، یہ جو ہے برہین احمدیہ حصہ چہارم، صفحہ 496 497 حاشیہ در حاشیہ نمبر 3. اسی طرح روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 590 591 پر یہ الہام ہے محمدی مریم کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، یا مریم اسکن انت و زوجک الجنہ، یا احمد اسکن انت و زوجک الجنہ، نفخت فیک من لدنی روح الصدق. اے آدم، اے مریم، اے احمد، تو اور جو شخص تیرا تابع اور رفیق ہے جنت میں، یعنی نجات حقیقی کے وسائل میں داخل ہو جاؤ. میں نے اپنی طرف سے سچائی کی روح تجھ میں پھونک دی ہے. یہ اللہ الہام کر رہا ہے مرزا غلام صاحب کو، تو پھر وہ محمدی مریم نہیں ہے؟ علاوہ اس کے میں سامعین کرام کو بتاتا ہوں کہ میری کتاب جو ہے غلام مسیح الزمان، اس کا تعارف جو ہے، تعارف میں وہ سارے الہامات موجود ہیں جو موسی مریم پر نازل ہوئے تھے جب وہ ذکی غلام پیدا ہو رہا تھا یا پیدا ہو چکا تھا. جو ساری الہامات ہوئے تھے ویسے ہی محمدی مریم کو بھی ہوئے ہیں، اور آپ لوگ غلام مسیح الزمان کتاب کے تعارف پڑھ کر یہ ساری وہ وہاں پہ میں نے حوالے دیے ہوئے ہیں الہاموں کے، وہ پڑھ لیں. اور ایک اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں بات، کہ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 350 اور 351 حاشیہ پر محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اس امت کے بعض افراد کو مریم سے تشبیہ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ وہ مریم عیسیٰ سے حاملہ ہو گئی. اور اب ظاہر ہے کہ اس امت میں بجز میرے کسی نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ میرا نام خدا نے مریم رکھا اور پھر اس مریم میں عیسیٰ کی روح پھونک دی. اور خدا کا کلام باطل نہیں. ضرور ہے کہ اس امت میں کوئی اس کا مصداق ہو. بس اس تمام امت میں وہ میں ہی ہوں، میرا ہی نام خدا نے ابراہیم میں پہلے مریم رکھا اور بعد اس کے میری ہی نسبت یہ کہا کہ ہم نے اس مریم میں اپنی طرف سے روح پھونک دی، اور پھر روح پھونکنے مجھے ہی عیسیٰ قرار دیا. بس اس عہد کا میں ہی مصداق ہوں. سنیے، محمد یحییٰ صاحب اور باقی سب افراد جماعت جو ہیں وہ سنیں. حضور صاحب فرماتے ہیں، میرے سوا 1300 برس میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ پہلے خدا نے میرا نام مریم رکھا اور مریم میں اپنی طرف سے روح پھونک دی جس سے میں عیسیٰ بن گیا. خدا سے ڈرو، اس میں فکر کرو. تو ثابت ہو گیا کہ خود خدا نے مرزا غلام صاحب کو مریم روحانی مقام بخشا. اور امت محمدیہ میں واحد 1300 سال میں یہ واحد ایک وجود تھا جس کو خدا نے مریم قرار دیا یا مریم روحانی مقام بخشا. محمد یحییٰ صاحب اور سامعین کرام کو واضح رہے، قرآن کریم میں نبیوں کو جو غلام کی بشارتیں دی گئی تھیں، غلام کی بشارتوں کے بعد نبیوں کے گھروں میں جسمانی لڑکے پیدا ہوئے تھے. بالکل یہ ٹھیک بات ہے، پیدا ہوئے تھے. محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام پر ذکی غلام کے حوالہ سے جو 13 الہامی بشارتیں نازل ہوئی تھیں، اگر ان بشارتوں کو قرآن کریم کے مطابق ہم جسمانی لڑکوں پر منطبق یا چسپاں کریں گے تو پھر ہمیں نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک حضور صاحب کے دعاوی کو غلط ماننا پڑے گا، کیونکہ حضور صاحب کے گھر میں 13 جسمانی لڑکے پیدا نہیں ہوئے تھے. جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے جھوٹے دعویٰ مسیح موعود کو سچا بنانے کے لیے محمد یحییٰ صاحب، کیا تم اس کام کے لیے تیار ہو؟ یعنی محمدی مریم حضرت مرزا غلام کو جھوٹا بنانے کے لیے تیار ہو تم؟ کیونکہ تمہارے جو سوالات ہیں یا جماعت احمدیہ قادیان ثم محمود کا جو رویہ ہے اس سے تو یہی ثابت ہو رہا ہے کہ وہ بشیر الدین محمود کو سچا بنانے کے لیے مرزا غلام صاحب کو، امتی نبی کو نعوذ باللہ من ذالک کو جھوٹا بنا کر بیٹھے ہوئے.
جب نعوذ باللہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام ہی جھوٹے ثابت ہو گئے تو پھر آپ کی پیروی میں کیے گئے دعوے کی یعنی مسلم موعود دعوے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ وہ دعویٰ سچا کیسے ہو سکتا ہے؟ کافی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے۔ نویں بات میں سامعین کرام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے لفظ غلام کو جسمانی لڑکے کے علاوہ محض نوجوان لڑکے یعنی بامعنی یوتھ کے بھی استعمال کیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ یوسف آیت نمبر 20، سورۃ کہف آیات نمبر 75، 81 اور 83، اسی طرح سورۃ طور آیت نمبر 25۔ میں یہاں پر سورۃ یوسف کی میں آیت پڑھ کر بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا ترجمہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں اور اتنے میں ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی پلانے والے آدمی کو بھیجا اور اس نے اس باولی پر جا کر اپنا ڈول ڈالا، اور جب اسے باولی میں ایک لڑکا نظر آیا تو اس نے قافلے والوں سے کہا اے قافلہ والو لو خوشخبری سنو اور دیکھو مجھے یہ ایک لڑکا ملا ہے، اور انہوں نے یعنی قافلہ والوں نے اسے ایک تجارتی مال سمجھتے ہوئے چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کرتے تھے اسے اللہ خوب جانتا تھا۔ اب سامعین کرام اور محمد یحییٰ صاحب بتائیں کہ یہ غلام جو تھا قافلہ والوں کو، جو جسمانی لڑکا نہیں تھا ان کا قافلہ والوں کا، بلکہ ان کا محض خادم یا نوکر تھا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو پھر کیا اللہ تعالیٰ محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو لفظ غلام میں جسمانی کے علاوہ کسی روحانی فرزند کی بشارت نہیں دے سکتا تھا؟ دی ہے اس نے، ضرور دے سکتا تھا، اور 13 مبشر الہاموں میں ذکی غلام کی بطور روحانی فرزند ہی سامعین کرام اور محمد یحییٰ صاحب بشارت دی گئی تھی۔ وہ کوئی جسمانی لڑکے نہیں تھے 13۔ اب میں پھر آخر پہ جناب محمد یحییٰ صاحب کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ وہ سوال میں کہتے ہیں کیا آپ ہمیں قرآن پاک سے کوئی مثال دے سکتے ہیں کہ اللہ نے ایک غلام کی بشارت بطور پیشگوئی کی ہو اور اس سے مراد جسمانی بیٹے کے علاوہ کوئی اور وجود ہو؟ برائے مہربانی مثال دینے سے پہلے چیک کر لیں، اے لفظ غلام کہا گیا ہو، بے اور وہ ایک پیشگوئی ہو۔ محمد یحییٰ صاحب آپ مجھے بتائیں کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام السلام کے 13 مبشر الہامات کو جسمانی لڑکوں پر چسپاں کرنے کی ضد کر کے حضور علیہ السلام کے دعوی کو ہی جھوٹا بنا بیٹھنا درست ہے، یا کہ قرآن کریم کے مطابق لفظ غلام کے معنی محض نوجوان لڑکا یعنی خادم یا یوتھ کر کے یا یوتھ کے معنی کر کے حضور صاحب کے 13 مبشر الہامات سے کوئی روحانی فرزند مراد لینا بہتر ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ میرا جماعت احمدیہ قادیان سر محمود کے علماء سے بھی یہ سوال ہے، مرزا مسرور احمد سے بھی صرف سوال ہے کہ آپ بتائیں کہ اس 13 مبشر الہاموں میں غلام کے جسمانی لڑکا لے کر مراد کیا مرزا صاحب اسلام کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کر دینا، بنا دینا، کیا یہ بات درست ہے؟ کیا یہ رویہ درست ہے؟ یا کہ جو اللہ تعالیٰ نے لفظ غلام کے معنی اپنے کلام میں بمعنی نوجوان لڑکا، خادم یا یوتھ کے کیے ہوئے ہیں، یہ معنی لے کر ان 13 غلاموں سے مراد ایک روحانی فرزند لے لینا، کیا یہ درست بات نہیں؟ کیا اس سے حضرت مرزا صاحب اسلام کی شان دوبالا نہیں ہوتی؟ اور اس سے پیشگوئی مسلم موعود کا جو قضیہ ہے، جو زیر بحث معاملہ ہے، کیا وہ حل نہیں ہوتا کہ محمدی مریم کو یہ 13 مبشر الہامات ایک روحانی فرزند کے پیدا ہونے کے لیے دیے گئے تھے، اور چونکہ محمدی مریم بار بار وہ سمجھتی تھی، خیال کرتی تھی کہ یہ جو ہے ذکی غلام میرا جسمانی لڑکا ہے، اور وہ ساری زندگی اس ذکی غلام کو بطور جسمانی لڑکا ڈھونڈتے رہے، تو جب بھی وہ پھر لڑکا پیدا ہوا ان کے گھر میں تو انہوں نے اس پیشگوئی کو بعض اپنے لڑکوں پر جسمانی پر چسپاں کیا، یعنی بشیر اول پر بھی اور صاحبزادہ مبارک پر بھی، اور دونوں لڑکے فوت ہو گئے، اللہ نے فوت کر لیے۔
اور بعض لڑکوں کے حضور سامنے بطور تفاول نام رکھے، جیسے بشیر الدین محمود احمد ہے، اسی طرح بشیر احمد اور شریف احمد کے نام بھی بطور تفاول ہی رکھے ہوئے ہیں ملہم نے۔ تو جن بچوں کے حضور سامنے نام بطور تفاول رکھے وہ زندہ رہے، انہوں نے طویل عمریں پائیں، اور جن پر حضور سامنے اس ذکی غلام کی، اس مسلم موعود کی پیشگوئی کو چسپاں کیا دونوں لڑکوں پر، بشیر احمد اول اور صاحبزادہ مبارک احمد پر، اللہ نے ان دونوں لڑکوں کو فوت کر لیے۔ اسی طرح حضور سامنے نافلہ جو تھا، غلام کا ایک صفت ہے نافلہ، زید معنی کے نفل کے طور پر، جب ملہم نے اس کو ایک پوتا سمجھا اور اس پیشگوئی کو لگایا اپنے پہلے پوتے پر، مرزا نصیر احمد ابن مرزا محمود احمد پر، ابھی میں نے حوالہ بتا دیا حقیقت الوحی کا، تو وہ پوتا بھی فوت ہو گیا۔ اور جن پوتوں پر یہ پیشگوئی حضور سامنے یعنی ملہم نے نہیں لگائی، وہ پوتے زندہ رہے۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے کیا کیا، پھر یہ وہ اپنی زندگی میں دعویٰ مسلم موعود بھی کرتا پھرتا رہا، وہ قمر الانبیاء کی پیشگوئی بھی اپنے بھائی بشیر پر لگاتا پھرا۔ نام مرزا بشیر احمد نے قمر الانبیاء ہونے کا دعویٰ کیا کہ مجھے خدا نے بتایا، نام مرزا ناصر احمد نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ نے مجھے الہاماً بتایا ہے کہ میں وہ نافلہ موعود ہوں، وہ نافلہ موعود غلام ہوں۔ صرف مرزا بشیر الدین محمود احمد کی ساری جمع تفریق تھی یہ سب غلط کام تھے اس شخص کے، خود جھوٹا دعویٰ مسلم موعود کیا۔ سامعین کرام اور میری احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، جب ہم پیشگوئی مسلم موعود جو کہ 13 مبشر الہاموں پر مشتمل ہے، جب ہم ان مبشر الہاموں کو قرآن کریم پر پیش کرتے ہیں، قرآن کریم سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے کلام ہمارا ان مبشر الہاموں سے فیصلہ کر، تو قرآن کریم ہمیں یہ فیصلہ سناتا ہے کہ یہ موعود ذکی غلام محمدی مریم حضرت مرزا غلام السلام کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا نہیں ہوا تھا۔ یہ فیصلہ قرآن کا۔ تو پھر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ مسلم موعود کس طرح سچا ثابت ہو سکتا ہے؟ اے لوگو، یہ پیشگوئی مسلم موعود کے بارے میں قرآن کریم کا فیصلہ ہے۔ اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں، یہ پیشگوئی مسلم موعود کے سلسلے میں یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے۔ تم مرزا صاحب السلام کو صادق بھی مانتے ہو، اور پھر آپ کے مبشر الہاموں کی روشنی میں قرآن کریم کا یہ فیصلہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ مانو، اسی میں تمہاری فلاح ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں اللہ راضی ہوگا۔ اب میں آخر میں چند اشعار کے ساتھ اپنا خطبہ جو ہے ختم کرتا ہوں۔ حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، ابتدا سے تیرے ہی سایہ میں میرے دن کٹے، گود میں تیری رہا میں مثل طفل شیر خار، کام جو کرتے ہیں تیری راہ میں پاتے ہیں جزا، مجھ سے کیا دیکھا کہ یہ لطف و کرم ہے بار بار، یہ سراسر فضل و احسان ہے کہ میں آیا پسند، ورنہ درگاہ میں تیری کچھ کم نہ تھے خدمت گزار، لوگ کہتے ہیں کہ نالائق نہیں ہوتا قبول، میں تو نالائق بھی ہو کر پا گیا درگاہ میں بار، جس کو چاہے تخت شاہی پر بٹھا دیتا ہے تو، جس کو چاہے تخت شاہی پر بٹھا دیتا ہے تو، جس کو چاہے تخت سے نیچے گرا دے کر کے خوار، میں بھی ہوں تیرے نشانوں سے جہاں میں ایک نشان، میں بھی ہوں تیرے نشانوں سے جہاں میں ایک نشان، جس کو تو نے کر دیا ہے قوم و دین کا افتخار، باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے رہنا کھلا، حضور صاحب فرماتے ہیں اپنے مولا یوسف کے حوالہ سے، باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے رہنا کھلا، آئی ہے باد صبا گلزار سے مستانہ وار، آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے، گو کہو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انتظار۔ جماعتی احمدیہ محمود کے مولوی اور خلیفے حضور صاحب کے ان 2 اشعار پر ذرا غور کریں جو میں ابھی پڑھنے والا ہوں، اور اپنا فکر بھی تھوڑا سا کریں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، نوئے انسان میں بدی کا تخم بونا ظلم ہے، نوئے انسان میں بدی کا تخم بونا ظلم ہے، وہ بدی آتی ہے اس پر جو ہو اس کا کاشتکار۔ یہ دعوے جھوٹے کرنا بشیر الدین محمود صاحب کا اور
مجددیت کو بند کرنا، اس کا اور اس کے بیٹے مرزا ناصر احمد کا، مرزا طاہر کا، اور ابھی یہ صاحب ہیں مرزا مسعود صاحب، یہی کام کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ ساری یہ بدی کو انہوں نے بویا ہے جماعت میں، یہ دجل کو، فریب کو، گمراہی کو بویا ہے جماعت میں اور لوگوں کو گمراہ کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوئے انسان میں بدی کا تخم بونا ظلم ہے، وہ بدی آتی ہے اس پر جو ہو اس کا کاشتکار. گردنوں پر ان کی ہے سب عام لوگوں کا گناہ، گردنوں پر ان کی ہے سب عام لوگوں کا گناہ، جن کے واعظوں سے جہاں کے آ گیا دل میں غبار. یہ وہ جو تھے وہ دنیا دار صحابی، وہ بناتے پھر رہے تھے 1914 میں مرزا بشیر الدین محمود کو المسیح الموعود. یہ لوگ تھے، یہ برائی، یہ گمراہی بونے والے. ان میں پوری جماعت احمدیہ قادیان جو محمود ہے اس وقت میں، وہ عام لوگ ہیں، ان کا کوئی گناہ نہیں ہے بیچاروں کا. وہ تو جس طرح خلیفوں نے کہا، مولویوں نے کہا، وہ چل پڑے پیچھے. یہ جو گناہ ہیں، یہ جو بدیاں ہیں، یہ مرزا بشیر الدین محمود اور اس کے جانو شہریوں کی یہ جماعت احمدیہ میں بوئی ہوئی ہیں. یہ گمراہی ان لوگوں کی پھیلائی ہوئی ہے، قادیانی جماعت کے مولویوں اور خلیفوں کی. مرزا بشیر الدین محمود احمد، مرزا ناصر احمد اور مرزا طاہر احمد تینوں اپنی جانوں پر ظلم کر کے اس دنیا سے اب جا چکے ہیں. وہ اپنی جانوں پر ظلم کر کے گئے ہیں، یہ جھوٹ بول بول کے، لوگوں کو گمراہ کر کے. مرزا مسعود احمد صاحب تم ہوش کے ناخن لو اور احمدیوں کو مزید گمراہ کرنے سے رک جاؤ، اور جو حقیقت ہے اسے قبول کر کے جماعت احمدیہ کو اس ابتلا سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرو. میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، میں آپ کا ہمدرد ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اولم وآخرم وظاہرم وباطنن هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.